بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشارتاً انہوں نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ امر صرف وجوب کے لیے ہوتا ہے. اباحت، ندب، وجوب وغیرہ معانی کے درمیان یہ مشترک نہیں ہے، اور وجوب صرف امر سے ثابت ہوتا ہے، فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا. یعنی امر اور فعل میں ترادف نہیں ہے. تو اشارتاً اشتراک کی بھی نفی کر دی ہے اور اشارتاً ترادف کی بھی نفی ہو گئی ہے، صراحت نہیں کیا ہے. آگے اسی کی صراحت کر رہے ہیں، ہے نا. ابھی تک اشارہ تھا اور اب صراحت ہے. ثم صرح بعد ذلك بنفی الترادف قصدا. اب ایک ایک کی کریں گے. پھر ماتن نے اس کے بعد قصداً ترادف کی نفی کی صراحت فرمائی اور فرمایا حتی لا یکون الفعل موجبا، یہاں تک کہ فعل نبی موجب نہیں ہوگا، اس سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا، امر سے وجوب کا ثبوت ہوگا. یعنی امر اور فعل نبی میں ترادف نہیں ہے کہ امر سے بھی وجوب ثابت ہو اور فعل نبی سے بھی وجوب ثابت ہو، ایسا نہیں. حتی لا یکون الفعل موجبا، یہاں تک کہ فعل یہ موجب نہیں ہوگا، وجوب کا ثبوت اس سے نہیں ہوگا. یعنی اذا کان المراد، جب مراد یعنی وجوب، یعنی جب مراد مخصوص بالصیغہ، یہ صیغہ کے ساتھ مختص ہے، صیغہ کے ساتھ مخصوص ہے، اسی سے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے. لا یکون فعل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجبا علی الامہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فعل امت پر موجب نہیں ہوگا، یعنی اس کے ذریعے سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا. من غیر مواظبتہ علیہ السلام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مواظبت کے بغیر. اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آقا کریم نے کسی فعل پر مواظبت کی تو اس سے وجوب ثابت ہو جائے گا، حالانکہ ہمارے ائمہ اس کے بھی قائل نہیں. مواظبت مال انکار ہو، نہ مواظبت کرے اور اس کے ترک پر انکار کرے تو اب ایسی صورت میں اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے. لیکن یہ وجوب کا ثبوت مواظبت سے نہیں بلکہ ترک پر انکار کی وجہ سے ہے. وہ بھی امر ہی کی ایک قسم ہے، ترک پر انکار کرنا، اسے نہ چھوڑو، یہ بھی کیا ہے؟ امر ہی کی ایک قسم ہے.
اس لیے وہاں بھی امر سے وجوب کا ثبوت ہو رہا ہے، معاذبت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. تو معاذبت سے بھی وجوب کا ثبوت نہیں ہوتا ہے. ہاں معاذبت ہو اور ساتھ ہی ساتھ ترک پر انکار ہو، چھوڑنے والے پر انکار کرنا ہو تو اس سے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے. لیکن وہ انکار ترک پر انکار کی وجہ سے ثبوت ہوتا ہے، صرف معاذبت سے نہیں ہوتا ہے. تو فعل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر معاذبت کے امت پر موجب نہیں ہے، فعل سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا. فعل اور امر میں یہاں فعل سے مراد کرنا ہے نا، وہ فعل امر نہیں مراد ہے. فعل اور قول دو ہوتا ہے نا، قول اور فعل، تو یہاں فعل سے یہ قول کی جو ضد ہے وہ مراد ہے. فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجب نہیں ہوگا. خلافاً لبعض اصحاب الشافعی، اس میں بعض اصحاب شافعی کا اختلاف ہے. ان کے نزدیک فعل سے بھی وجوب کا ثبوت ہوتا ہے، فعل سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے. اب فعل سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اس کی دو صورتیں بعض اصحاب شافعی کے نزدیک ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امر کی دو قسمیں ہیں، ایک امر قولی ایک امر فعلی. امر کی دو قسمیں ہیں، ایک امر قولی اور ایک امر فعلی. جس طریقے سے امر قولی سے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے، ایسے ہی امر فعلی سے بھی وجوب کا ثبوت ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ فعل یہ امر تو نہیں ہے، لیکن اس بات وجوب میں امر کی طرح ہے. جیسے امر سے فعل وجوب ثابت ہوتا ہے، ایسے اس سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے. دونوں صورتیں آ رہی ہیں، ان کا جواب بھی آئے گا. فإنهم يقولون، کیونکہ اصحاب شافعی فرماتے ہیں، ان فعل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایضا موجب، فعل نبی بھی موجب ہے. کیوں موجب ہے؟ اما لأنه امر، یا تو اس لیے کہ فعل بھی امر ہے، یعنی امر کی دو قسمیں، امر فعلی اور امر قولی ہے نا، اور فعل یہ امر کی ایک قسم ہے نا، جب وہ بھی ایک ہے. یا تو اس لیے کہ فعل بھی امر ہے اور ہر امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہذا فعل بھی کیا ہوگا؟ وجوب کے لیے ہوگا. تفصیل اس کی پھر آئے گی بعد میں. وَإِمَّا لِأَنَّهُ مُشَارِكٌ لِلْأَمْرِ الْقَوْلِ، یا اس لیے کہ یہ امر قولی کا شریک ہے، یعنی امر کی قسم تو نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، فعل بھی اسی کے درجے کا ہے اور اس کے ساتھ اس میں شریک ہے، لہذا دونوں سے وجوب کا ثبوت ہوگا. یا اس لیے کہ فعل یہ امر قولی حکم وجوب میں امر قولی کے شریک ہے، جیسے امر قولی سے وجوب ثابت ہوتا ہے اس سے بھی ثابت ہوگا. اختلاف آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے نزدیک وجوب امر سے ثابت ہوگا، فعل سے نہیں. بعض صحابہ شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک فعل سے بھی وجوب ثابت ہوگا، چاہے وجہ پہلے والی ہو یا دوسری وجہ ہو، لیکن ثابت ہوگا. یہ اختلاف بہت عام بھی نہیں ہے. ان افعال میں اختلاف ہے جو رسول کے ساتھ خاص نہ ہو. اگر رسول کے ساتھ وہ فعل خاص ہے تو اس سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا. اگر وہ فعل سہون ہوا ہے تو بالاتفاق اس سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا. اگر رسول کا وہ فعل طبعی ہے، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، چلنا ہے، یہ سب چیزیں طبعی ہیں، یہ بھی تو فعل ہیں، لیکن یہ چیزیں طبعی ہیں، بالاتفاق ان سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا. جو چیزیں آپ کے خصائص سے نہیں ہیں، جو چیزیں طبعی نہیں ہیں،
جو چیزیں صحو کی بنیاد پر نہیں ہوئی ہیں، اختلاف اس میں ہے نا کہ اس سے وجوب کا ثبوت ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ اس سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا. بعض اصحاب شافعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی وجوب ثابت ہوگا. وَهَذَا الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، ہمارے اور ان کے درمیان یہ اختلاف فی کل ما، ہر اس چیز میں ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سہون نہ ہوا ہو، ولا تبعا لہ، اور وہ آپ کی طبیعت نہ ہو، طبعی چیز نہ ہو، ولا مخصوصا بھی، اور نہ ہی آپ کے خصائص سے ہو. جیسے تہجد کی نماز ہے، 4 بیویوں سے زیادہ شادی کرنے کا معاملہ ہے. وَإِلَّا فَعَدْمُ كَوْنِهِ مُوجِبًا بِالاتفاق، کیونکہ اگر یہ صورتیں ہیں، سو ہے، طبعی ہے نا، یا آپ کے خصائص سے ہے، تو اس کا موجب نہ ہونا بالاتفاق ہے. اگر ایسا ہوگا تو وہ موجب بالاتفاق نہیں ہے. اپنی دلیل یہ ذکر کر رہے ہیں کہ فعل یہ موجب کیوں نہیں ہے، اس سے وجوب کا ثبوت کیوں نہیں ہوتا. للمنع عن الوصال وخلع النعال، بڑا مختصر جملہ استعمال کیا ہے. صوم وصال سے منع کرنے اور جوتا اتارنے سے منع کرنے کی وجہ سے، یہی دلیل ہے. اگر اتنا ہی رہے تو کتنا سمجھیں گے آپ. صوم وصال سے منع کیا رسول نے صحابہ کو، اور جوتا اتارنے سے منع کیا رسول نے صحابہ کو، اس لیے فعل سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا. اب اس کی گہرائی میں جانا پڑے گا کہ یہ کیا ہے. پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ متعلق بقولہ، یہ للمنع عن الوصال، یہ متعلق ہے ماتن کے قول حتی لا یکون الفعل موجبا سے. وحجۃ لنا، اور یہ ہماری دلیل ہے، یعنی لمنعہ علیہ السلام اصحابہ عن صوم الوصال، یعنی آقا کریم کے اپنے صحابہ کو مسلسل روزہ رکھنے سے منع کرنے کی وجہ سے، اور جوتا اتارنے سے منع کرنے کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فعل موجب نہیں ہے. رویا، اب دونوں کی پھر مزید تفصیل. رویا انہ علیہ السلام، حدیث پاک میں مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ علیہ الصلوۃ والسلام واصل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیہم روزے رکھے تسلسل کے ساتھ، بغیر افطار کے، کئی دن روزے سے رہتے تھے. فعل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک فعل ہوا کہ تسلسل کے ساتھ بغیر افطار کیے ہوئے کئی دن تک روزے سے رہتے تھے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا کریم کئی دن تک بغیر کھائے پیے روزے سے رہتے، تو جب آپ کریں ہمیں بھی کرنا چاہیے. انہوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا، کئی دن بغیر کھائے پیے روزہ رکھتے تھے، نہ کھانا نہ پینا. ایک تو یہ ہے کہ شام کو افطار کر لیا، نہ کچھ نہیں، نہ بغیر کھائے پیے میں کئی دن تک. کتنے دن تک آدمی برداشت کرے گا؟ وہ لاغر ہو گئے، کمزور ہونے لگے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ بھی ایسا کر رہے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ، واصلہ، آقا کریم نے مسلسل روزے رکھے، فواصلہ صحابہ، تو آپ کے صحابہ نے بھی پیہم روزہ رکھنا شروع کیا. آقا کریم نے جب ملاحظہ کیا تو فانکر علیہم الموافقۃ فی وصال الصوم، تو پیہم روزہ رکھنے میں اپنی موافقت کرنے پر صحابہ کرام کو منع کیا، انہیں روک دیا. اگر فعل سے وجوب کا ثبوت ہوتا تو کیوں روکتے؟ یہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ فعل سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوتا ہے. فانکر علیہم، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں صوم وصال میں اپنی موافقت کرنے پر منع فرما دیا. فقال، اور ارشاد فرمایا، ایکم مثلی،
تم میں میرے جیسا کون ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے. یعنی انتم لا تستطيعون الصيام متوالیۃ اللیل والنہار، تم رات و دن تسلسل کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو. ولی قوت روحانیہ من عند اللہ، اور مجھے اللہ کی جانب سے ایک روحانی قوت حاصل ہے. اطعم عنده واسقى من شراب المحبت، مجھے اللہ کے پاس کھلایا جاتا ہے اور محبت کا شراب محبت سے سیراب کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. پیہم میں کئی دن تک بغیر کھائے پیے روزے سے رہ سکتا ہوں، لیکن تمہارا معاملہ ایسا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل میں، جو آپ کا ایک فعل تھا مسلسل روزہ رکھنا، اس میں صحابہ کرام کو موافقت کرنے سے منع کیا. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ فعل نبی سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوتا ہے. اگر فعل سے وجوب کا ثبوت ہوتا تو منع کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اب اس پر ایک شعر بھی یہ ذکر کر رہے ہیں ملا احمد جیون کہ ایک عاشق کے لیے اپنے، اب میں اس مفہوم سے ہٹ رہا ہوں ورنہ اللہ کے لیے عاشق کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے نا. ایک عام معاشرہ جو ہے، ایک عاشق اگر اسے کئی دن تک کھانا نہ ملے لیکن معشوق کی ہم نشینی حاصل ہو تو سب کچھ وہ بھولا رہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے غائب درجہ محبت فرماتے تھے، اور اس کا ثمرہ یہ تھا کہ اللہ کی جانب سے آپ کو بہت سی قوتیں فراہم ہوتی تھی جو دوسروں کو نہیں ملتی تھی. اس لیے بغیر کھائے پیے آپ کئی دن تک روزے سے رہ لیتے تھے، لیکن عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا. شعر دیکھیں، کما کالا قائم، جیسے کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے، ذکروں کا للمشتاق خیر و شراب، تیری یاد ایک عاشق کے لیے بہترین شراب ہے. وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَهُ كَسَرَابٍ، اور اس کے علاوہ ہر شراب دھوکہ. تیری یاد کے علاوہ، اس کے علاوہ یعنی تیری یاد کے علاوہ جو بھی شراب ہے وہ دھوکہ ہے. اس میں کوئی لذت اور کوئی چاشنی نہیں ہے. ساری چاشنی، ساری لذت ہے نا تیری یاد میں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں اس طرح سے مستغرق رہتے تھے کہ ہر طرح کی تمام چیزوں سے، کھانے پینے سے بالکل ان کا خیال ہی نہیں آتا تھا، اور اللہ کی جانب سے انہیں روحانی قوت فراہم ہوتی تھی جس کی وجہ سے آپ کئی دن تک روزے رکھتے تھے. تو آپ نے صحابہ کو منع کیا. اب یہ کہتے ہیں وَلِهَذَا تَرَى الْأُمَّةَ الْمُجَاهِدِينَ يُفْطِرُونَ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ فِي أَرْبَعِينَاتٍ لِيَخْرُجَ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهَةِ. اسی وجہ سے تم امت میں سے سالکین کو دیکھتے ہو جو سلوک کے راستے پر چلتے ہیں، تصوف کا راستہ اختیار کرتے ہیں، حقیقت میں تصوف کا راستہ اختیار کرتے ہیں، واقعتاً وہ اس راستے پر گامزن ہوتے ہیں. اسی وجہ سے تم سالکین کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنے چلا گھروں میں فی اربعینات، اپنے چلا گھروں میں ایک آدھ قطرہ پی کر کے افطار کر لیتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں وہ بھی تسلسل کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں کرتے کہ کچھ بھی کھائیں نہ پئیں رات دن، بلکہ شام کو کچھ نہ کچھ کھا کر کے چاہے ایک گھونٹ ہی پانی پی لیں لیکن افطار کر لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جو حدیث میں ممانعت ہے اس ممانعت کے زمرے میں نہ آ جائے. تو یہ حقیقت میں سالک ہوتا ہے جو شریعت کے اصولوں کو پورے طور پر انجام دے اور جو سلوک کے راستے پر چلنے کا ڈھونگ رچائے
اور یہ کہے کہ نماز معاف ہے، روزہ معاف ہے، صدقہ معاف ہے، وہ مسخرہ شیطان ہے، صوفی نہیں. تو یہ کتنی باریک چیز ہے، لیکن تصوف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس باریکی پر بھی نظر رکھے تاکہ کراہت کا جو درجہ آ سکتا ہے وہ اس سے بھی باہر ہو جائے. اور ڈھونگ رچانا یہ تو مکاری ہے، شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بننا ہے. ولہذا ترى الامة المجاہدین، اسی وجہ سے آپ سالکین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے چلہ گھروں میں ایک آدھ قطرہ پی کر کے افطار کر لیتے ہیں تاکہ وہ حد کراہت سے باہر آ جائیں. تم پہم روزہ رکھنے سے آقا کریم نے وہذا فی صوم الفرض والنفل سوا، یہ حکم فرض روزے کا بھی ہے، نفل روزے کا بھی. ایسا نہیں کہ ایک مہینہ مسلسل آپ فرض روزہ رکھیں، نہ کھائیں نہ پیئیں، مر جائیں. کچھ کھا پی کر کے افطار کر لیتا ہے. تو یہ فعل سے ممانعت ہوئی کہ آقا کریم کا ایک فعل تھا، صحابہ کو ایسا کرنے سے منع کیا. اب یہ سمجھ میں آ گیا للمنع عن الوصال، ہے نا، صوم وصال سے منع کرنے کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فعل نبی سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا. ایک جز سمجھ میں آ گیا نا. اب دوسرے جز پہ وہ رویا، اور آقا کریم سے مروی ہے انہ علیہ السلام کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی باصحابہ، یہ روایت آپ پڑھ چکے ہوں گے، اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. دوران نماز اذ خلع نعلیہ، آپ نے اپنے جوتے اتار دیے. آج کل کے جوتوں کی طرح سے اس وقت جوتے نہیں ہوتے تھے کہ پیر نہ مڑے، نماز پڑھنے میں دشواری ہو، ہے نا. چمڑے کے موزے جوتے ہوتے تھے، آسانی سے اس میں پیر مڑ جاتے تھے، ہے نا. اس لیے اس سے کوئی یہ دلیل نہیں لا سکتا ہے کہ بوٹ پہن کے نماز ہو جائے گی اگر نجاست نہ لگی ہو، ہے نا. پیر مڑنا بھی چاہیے. پہلے جو جوتے پہنے جاتے تھے اس میں پیر کے مڑنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی. صحابہ، آقا کریم خود اس کو پہن کر کے نماز پڑھتے تھے، ہے نا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کو پہن کر کے نماز پڑھ رہے تھے. دوران نماز آپ نے جوتے اتار دی. صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا کریم نے جوتا اتار دیا. فخلعوا نعالهم، انہوں نے بھی اپنے اپنے جوتے نکال دیے، ہے نا. ایک نبی کا فعل تھا جوتا اتارنا، انہوں نے دیکھا، اتباع کی، اپنا اپنا بھی نکال دیا. جب نماز سے فارغ ہوئے، فلما قضى صلاته، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی، قال، ارشاد فرمایا، ما حملکم علی القائکم نعالکم، تمہیں کس چیز نے جوتوں کے اتارنے پر آمادہ کیا، کیوں اتار دیا؟ قالوا، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رأیناک القیت نعلے، اے اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے نالین مبارک کو اتار دیا ہے، اس لیے آپ کی اتباع میں ہم نے بھی اتار دیا. قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ان جبرائیل علیہ السلام اخبرنی ان فیہما قذرا، جبریل نے مجھے بتایا کہ ان جوتوں میں کچھ نجاست لگی ہے، اس لیے میں نے اتار دیا، ہے نا. اور پھر صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی، اذا جاء احدکم المسجد فلینظر، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے مسجد آئے تو وہ اپنے نالین وغیرہ کو دیکھ لے. اگر فإن رأى فی نعلیہ قذرا، اگر اپنے نالین میں اسے نجاست نظر آئے تو اسے صاف کر لے اور پھر انہیں پہن کر نماز پڑھے، ہے نا. میں بتا چکا ہوں کہ وہ مڑ جاتے تھے، ہے نا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ہمیں بتانا ہے یہ کہ ایک فعل تھا جوتا اتارنا، صحابہ کرام نے دیکھا رسول کر رہے، انہوں نے بھی کیا، لیکن آقا کریم نے انہیں منع کیا. کیوں اتار دیا؟ ہمیں تو حکم ہوا تھا ایسا کہ اتار دیں، نجاست لگی ہوئی ہے کچھ، اس لیے ہم نے اتار دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل نبی سے اگر وجوب کا ثبوت ہوتا تو آقا کریم صحابہ کرام کو ایک واجب کی اتباع میں منع نہیں کرتے. منع کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فعل رسول سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوتا ہے. ہذہ تمسکات ابی حنیفہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیلیں ہیں، ٹھیک ہے. واما شافعی،
اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بعض اصحاب شافعی فقال تارتن تو کبھی برسبیل تنزل انہوں نے یہ کہا ان الفعل للوجوب کہ فعل وجوب کے لیے کل امر کی طرح سے فعل سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے امر کی طرح سے یعنی فعل اور امر دونوں اس بات وجوب میں یکساں ہیں دلیل لأنہ علیہ السلام کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ واقعہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں شغل عن 4 صلاۃ یوم الخندق خندق کے دن آپ وقت پر 4 نمازیں ادا نہیں کر سکے ظہر عصر مغرب عشاء ہجوم تھا کفار کا خندق کھود رہے تھے جنگ بھی کا ماحول تھا اس لیے وقت پر آپ کو موقع نہیں ملا کہ 4 نمازیں ادا کر سکیں فقضاہن مرتبتاً پھر انہیں بالترتیب ادا کیا اور ادا کرنے کے بعد صحابہ سے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اب اصحاب شافعی یہ کہتے ہیں فجعل متابعت افعالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے افعال کی پیروی کو اپنی امت پر لازم قرار دیا ہے صلو کما رأیتمونی وصلی یعنی میرے فعل کی طرح سے تم بھی کرو اس سے فعل نبی سے وجوب کے ثبوت کی دلیل ملتی ہے ہمارے اصحاب کہتے ہیں فاجاب عنہ مصنف نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہاں وجوب کا ثبوت جو ہو رہا ہے فعل سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ سلو سے ہو رہا ہے جو سے گئے امر ہے اس لیے اس کو حجت کے طور پہ پیش کرنا اور یہ کہنا کہ فعل سے وجوب کا ثبوت ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے فاجاب عنہ مصنف نے اس کا یہ جواب دیا کہ والوجوب استفیدہ بقولہ علیہ السلام صلو کما رأیتمونی وصلی وجوب یہاں پر آقا کریم کے فرمان صلو سے ثابت ہو رہا ہے لا بالفعل فعل سے نہیں کیوں اذ لو کان الفعل موجبا اس لیے کہ اگر فعل ہی سے وجوب کا ثبوت ہو جاتا تو صلو کما رأیتمونی کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آقا کریم کو دیکھا تھا صحابہ نے وہ سمجھ جاتے کہ ایسے ہی ہم کو بھی کرنا ہے یہی ہمارے اوپر واجب ہے لیکن وہ فعل کافی نہیں ہوا صلو فرمایا اس سے صاف یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وجوب کا ثبوت صلو سے ہو رہا ہے فعل سے نہیں ہو رہا کیونکہ اگر فعل سے وجوب کا ثبوت ہوتا لتبعوہ ہو تو صحابہ کرام فعل کو دیکھ کر کے ہی آپ کی اتباع کر لیتے اور اس قول کی